دیکھیے غور سے جملہ سنیے، سازشیں جس زمانے میں بھی رچی جاتی ہیں ان کے اثرات بہرحال ہوتے ہیں۔ اب سازش چاہے جیسی ہو مگر اس کا اثر ہوتا ہے، اور ہوا، توجہ، ہوا اس حد تک علی کے فضائل چھپائے گئے کہ 40 ہجری میں جب علی مسجد کوفہ میں شہید ہوئے تو تاریخ نے یہ جملے لکھے کہ اہل شام نے پوچھا علی مسجد میں شہید ہوئے، علی کا مسجد سے رابطہ کیا تھا؟ قسم خدا کی جو علی سجدوں کی آبرو تھا اس کے لیے یہ کہنا کہ علی نماز بھی پڑھتے تھے۔ اچھا، ہمیں اس جملے پہ تعجب نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ واقعہ تو ہمارے ساتھ اکثر و بیشتر پیش آتا ہے۔ کبھی اگر نماز کا وقت ہوا اور کسی مسجد میں ہم چلے گئے اور اتفاق سے ہمارا ہاتھ کھلا دیکھا، لوگوں کے دہن کھلنے لگ گئے۔ پتہ نہیں ہمارے کھلے ہاتھوں سے اتنی الرجی لوگوں کو کیوں ہوتی ہے۔ قریب آ کے کہتے ہیں اچھا آپ بھی نماز پڑھتے ہیں؟ میں نے مسکرا کے کہا غلط فہمی ہے آپ کی، آپ بھی نہیں، ہم ہی نماز پڑھتے ہیں۔ کا مطلب ہم نے کہا ہم ہی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نہیں پڑھتے۔ مگر آپ کے سوال نے دل کو مطمئن کر دیا۔ کل علی کو پوچھا جا رہا تھا کہ پڑھتے تھے، آج علی والوں کو پوچھا جا رہا ہے۔ شکر ہے خدا کا دونوں کے شجرے پتہ چل گئے کہ شام سے شجرہ کس کا ملتا ہے اور علی سے شجرہ کس کا ملتا ہے۔ اچھا ہوا آپ نے پوچھ لیا، لیکن جملہ سن لیجئے، ہم بھی نہیں، ہم ہی نماز پڑھتے ہیں، اس لیے سجدوں میں مقتل ہم ہی نے بنایا، اس لیے میدانوں میں سجدوں کے نشان ہمارے ہی ہیں۔ آج بھی شیعہ قوم کو اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ ہم جب بھی مارے جاتے ہیں یا مجلسوں میں یا مسجدوں میں، ہم جب بھی شہید کیے گئے ہیں یا مسجدوں میں یا مجلسوں میں، شکر ہے خدا کا شراب خانوں میں نہیں مارے جاتے۔ اور کیوں مارے جائیں گے؟ جب ہمارا آقا مسجد سے آتا ہے، کعبے سے آتا ہے، مسجد سے جاتا ہے تو ہم بھی یہی ملیں گے۔ ہاں، جو شراب خانے میں پیدا ہوئے وہ وہی ملیں گے۔ اور اس جملے کی دلیل سن لیجیے، ہم ہی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نہیں۔ دلیل سن لیجیے، ابھی چند دنوں پہلے پیشاور کی مسجد میں دھماکہ ہوا تھا، میں نے بہت سے نکتے اس پر پڑھے تھے۔ سب سے کوشش کرتے ہوئے ایک جملہ چونکہ میرے موضوع سے مرتبط ہو گیا ہے اس لیے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ پیشاور کی مسجد میں جمعے کے دن جمعے کے نمازیوں پر جمعے کی مسجد میں حملہ ہوا۔ یہ تو طے ہے کہ جمعہ کون رسوا کرنا چاہتا ہے جس کے باپ دادا نے جمعہ بدھ کو پڑھانے کی سابقہ، تو یہ کوئی اور نسل تو نہ ہوگی۔ جمعے پہ جمعے کے دن جمعے کے نمازیوں پر حملہ کرنے والی یہ بدھ والی قوم ہوگی نا؟ ایک توجہ کر رہے ہیں آپ، مگر غور کیجئے گا، جمعے کے دن جمعے کی نماز میں حملہ ہوا، 57 سے زیادہ لوگ آغوش شہادت میں چلے گئے، جام شہادت نوش کر لیا، مسجد کی زمین خون سے رنگین ہو گئی، مسجد کے طاقوں میں رکھے قرآن نظر آتش کر دیے گئے۔ عالم انسانیت نے اس منظر کو کوریج کیا، دیکھا مسجد کا فرش زخمی، شہید ہو گئے نمازی۔ اب دشمن یہ سوچ رہا تھا نمازیوں کو مار دیا، مسجد میں شہید کر دیا، خون سے رنگین کر دیا، اب تو یہ بھاگ جائیں گے، اب تو یہ ختم ہو جائیں گے، اب تو یہ آئیں گے نہیں۔ مگر اسی میڈیا نے اسی دن مغرب کی نماز میں پھر وہی صفیں لگتی دیکھی۔ آئے میرا جملہ واضح ہو، پھر اسی دن اسی مسجد میں مغرب کے وقت صفیں لگی۔ دشمن حیرت سے دیکھنے لگا یہ کیا ہو گیا، ظہر میں مارا تھا، مغرب میں پھر آ گئے، ابھی تو خون بہایا تھا پھر خون دینے آ گئے، ابھی تو سر اتارے تھے پھر سر کٹانے آ گئے، یہ مرتے کیوں نہیں ہیں، ہم مارتے جا رہے ہیں، یہ مرتے کیوں نہیں ہیں۔ سید حسن نصر اللہ نے بن سلمان کو متوجہ کر کے یہ جملہ کہا تھا، بن سلمان ہمیں مارنے کی کوشش نہ کر، اگر ہم مرنے والی قوم ہوتے تو کربلا میں مر کے مر گئے، اگر ہم مرنے والی قوم ہوتے تو کربلا میں مر کے مر گئے ہوتے۔ ہم
مر کے جینے اور جینا سکھانے والی قوم ہے، تو